کرامت اور صوفیزم میں کیا فرق ہے، تعلق ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی ایک سنت رہی ہے، جو اس کے نمائندے ہیں ان کو اس نے معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آپ کی عقل کو عاجز کر دے، یعنی کہ ما فوق الفطرت، خرق عادت۔ اور یہ صوفیوں کے بارے میں بھی اللہ کی سنت رہی ہے۔ اور اللہ نے اب جیسے خضر علیہ السلام ہیں، کہاں کے پیغمبر ہیں؟ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں، نبی ہیں، کہیں کہا گیا ہے؟ اللہ نے کہا خاص بندہ۔ تو کتنا خرق عادت ہے کہ وہ ان کے ملنے کی جگہ وہ ہے جہاں مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی جو تھیلے میں پڑی ہوئی ہے، ٹوکری میں پڑی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کھانا ہے، وہ کود کے سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ تو خرق عادت دکھانے کا مقصد یہ ہے پروردگار عالم کا کہ معاشرے کو، انسانوں کو جہاں وہ بات پہنچائی جا رہی ہے، یہ پتہ لگ جائے کہ یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میری بات کرنے والا بندہ ہے، یہ میرا فرما بردار ہے، یہ میرا لور ہے۔ اب جب اللہ نے نبوت کا سلسلہ کلوز کرنا تھا تو کیا جن سے محبت کرتا ہے ان کو دھتکار دینا تھا؟ یا جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے پیچھے چلنے کو آپ سے دعائیں منگوائی جا رہی ہیں نماز میں کہ دکھا سیدھا رستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگوں کی تصدیق آپ کو کیسے ہوگی؟ ان سے بھی اللہ خرق عادت کرواتا ہے، جسے لوگ کرامت کہتے ہیں۔ پیغمبروں کو تو معجزہ کہتے ہیں، اولیاء اللہ سے جو ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یا انعام یافتہ لوگ کہہ لیں، اولیاء اللہ کا لفظ نہ استعمال کریں، انعام یافتہ کا لفظ استعمال کر لیں، جو قرآن نے کہا ہے دکھا سیدھا رستہ۔ انعام یافتہ لوگوں کی اللہ نے باتیں کی ہیں کہ جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کا ذکر پچھڑوں میں چھوڑ دیتا ہوں، جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کو مستقبل کی خبریں دیتا ہوں۔ تو انعام یافتہ کو یہ بتانے کے لیے معاشرے کو کہ یہ میرے انعام یافتہ ہیں، میرے چہیتے ہیں، میرے پسندیدہ ہیں، اللہ کچھ نہ کچھ خرق عادت ان کو عطا کرتا ہے۔ ما فوق الفطرت اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں، واقعات سرزد ہوتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں، تاکہ آپ کو تصدیق ہو جائے۔ وہ جادوگر نہیں ہوتا، وہ الٹے کام نہیں کرتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، رسول اللہ کا تابع دار ہوتا ہے، رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، صبغت اللہ ہوتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے، مقصد شو بنانا نہیں ہے کہ تم لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آج ہم نے اس کی بات کو سچ ماننا ہے اور اس کے کہنے پہ عمل کرنا ہے اور اس کی عزت کرنی ہے اور اس کی محبت کرنی ہے، تاکہ تم اللہ کے بندوں سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں بڑا گندہ حال والے، الجھے بالے والے، کہ تمہارے دروں پہ آئیں تو دھتکار دیے جائیں، مگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ٹالتا نہیں۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ آپ یہ جب فرما رہے ہیں تو آج کے زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ تو جب لوگوں نے تلاش شروع کی تو پکڑ لیا، اور وہ تھے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی، اور جو وہ کہتے وہ اسی لمحے ہو جاتا۔ اور ایک دن جب پکڑا تو انہوں نے کہا کہ ایک جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی کہ برا بتاؤ، اللہ پہ قسم کھاؤ۔ انہوں نے کہا کل برا شہید بھی ہوگا اور فتح بھی ہوگی، تو دونوں واقعے کل ہو گئے، وہ محاذ بھی فتح ہو گیا اور برا شہید بھی ہوئے۔ تو یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ آپ اللہ سے زیادہ وابستہ ہو جائیں، اور وابستہ ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ کی نمائندگی کرتا ہے پیغمبر، پیغمبر کے بعد
اللہ کے نمائندہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے بات آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، کنوے کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کرامتیں جڑی ہوتی ہیں اور انہیں اس کا کوئی شوق نہیں ہوتا، یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ کسی ولی کا یہ صفت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کرامت دکھائے، یہ اللہ کی مرضی سے وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ آپ تک وہ کچھ غیر معمولی باتیں، اس سے واقعات جڑ جاتے ہیں، یہ تصدیق ہوتی ہے۔